سلام پھیر دیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا، سجدہ صاف کرنا تھا۔ تو اس میں بھی یہ رعایت ہے کہ جب تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جو منافق نماز ہو، جو نماز کو توڑ دیتا ہو، تو اس وقت بھی بیٹھے بیٹھے، مثال کے طور پر اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، دونوں ہاتھ ران پر ہیں، دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے، اور اب اسی حالت میں سوچ و بچار میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے تو سجدہ صاف کرنا تھا، میں نے تو سجدہ صاف نہیں کیا، تو اب وہ دوبارہ سجدہ کر سکتا ہے، دونوں سجدے کرے گا، دونوں سجدے کرنے کے بعد بیٹھے گا اور پھر اتحیات پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرے گا۔ یہ بھی سجدہ صاحب کا طریقہ ہے اور یہ بھی درست ہے، اس طرح بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ شریعت میں آسانی بہت ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں شریعت بہت مشکل ہے، ہم پر دین نے بہت جو ہے وہ بھاری ہاتھ رکھا ہے، دین نے الحمدللہ ہم پر ہلکا ہی ہاتھ رکھا ہے، لیکن ہماری معلومات میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی درست ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ کل الحمدللہ گزشتہ کل جلسے کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا، تو سجدہ کرنے کے بعد، پہلا سجدہ کرنے کے بعد جو جلسے میں بیٹھتے ہیں، تو جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہو کہ جلسے کے اندر جو ہے نا وہ نظر گود میں ہونی چاہیے، نظر گود میں ہونی چاہیے، اور جلسے کے اندر بیٹھنے کا طریقہ یہ ہو کہ جو ہمارے ہاتھوں کی کیفیت ہوگی وہ نارمل حالت میں کھلی ہوئی ہوگی، اور ہمارے جو انگلیوں کا کنارہ ہے یہ گھٹنے کے قریب ہوگا، گھٹنے پکڑے میں بھی نہیں ہوں گے، بعض لوگوں نے گھٹنے پکڑے میں ہوتے ہیں تو گھٹنے بھی نہیں پکڑنے چاہیے، اس طرح ران کے بیچ بھی ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ گھٹنا جہاں فولڈ ہو رہا ہوتا ہے، مڑ رہا ہوتا ہے، اس کے کنارے پر ہاتھ رکھنا یہ سنت ہے۔ اس طرح چوکڑی مار کر بلا عذر بیٹھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اس طرح بھی اگر کوئی مثال کے طور پر قعدہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، تو اس طرح کرنا مکروہ تنزیہی ہے، بلا عذر اگر کرتا ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے کرتا ہے تو اسے اختیار ہے۔ اب اسی طرح جب جلسہ کر کے، پہلا سجدہ کر کے جب جلسے میں بیٹھیں گے تو جو ہمارے پاؤں کا انداز ہوگا، وہ جو سیدھا گھٹنا ہوگا اس کی پانچوں انگلیاں مڑی ہوئی ہوں گی اور پاؤں کھڑا ہوا ہوگا، یہ سنت ہے، اور جو الٹا پاؤں ہے وہ بچھا ہوا ہوگا، وہ بچھا ہوا ہونا سنت ہے۔ اب اس میں لوگ جلسے میں جب بیٹھتے ہیں یا قعدے میں بیٹھتے ہیں، دونوں طریقے کو اس طرح اپناتے ہیں کہ دونوں پاؤں جو ہے نا ہمیں باہر نکال لیتے ہیں، تو جو باہر نکال لیتے ہیں یا دونوں گھٹنوں پر، دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اپنی ایڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر جو اس طرح بھی کرتا ہے وہ بھی خلاف سنت کرتا ہے، تو لہذا سنت طریقہ یہی ہے کہ جو سیدھی ٹانگ ہے اس کے جو پانچوں انگلیاں ہیں وہ فولڈ ہونی چاہیے، اور اس کا رخ قبلہ رو ہونا چاہیے، اور پاؤں بالکل سیدھا ہونا چاہیے، اور الٹا پاؤں جو ہے وہ بچھا ہوا ہونا چاہیے۔ اور نماز کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس وقت سلام پھیرا جاتا ہے، اور سلام پھیرنے میں جس طرح کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ لفظ السلام کہنا واجب ہے، اور مکمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا سنت ہے۔ اور دونوں طرف سلام پھیرتے وقت بعض نمازی حضرات جو ہے وہ پچھلی صف والوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ والے نمازیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب ایک کریم اللہ آیا نہیں آیا، نعیم اللہ آیا نہیں آیا، سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو یوں پورا جا کر یوں نظر مارتے ہیں۔ آپ نے ماشاء اللہ نظارے دیکھے ہوں گے، تو ہر ایک کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، کون کون آیا کون کون نہیں آیا، تو لہذا جب سلام پھیرنے کے لیے جائیں تو سلام پھیرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہے نا وہ اس طرح اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے، اور ہماری نظر جو ہے وہ کندھے پر ہونی چاہیے، نہ کہ صف کے نمازیوں پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسری طرف سلام پھیرتے وقت بھی اسی بات کا خیال رکھا جائے۔ عقائد کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ سماعت فرمائے۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایماندار، عبادت گزار اور مکرم یعنی عزت والے بندے ہیں۔ ان کے جسم نورانی ہیں، یعنی نور سے پیدا کیے گئے، یہ نظر نہیں آتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شخص
یہ بات بھی بیان سماعت فرما لیں، آج کل یونیک نام جو نا رکھنے کا رواج چل رہا ہے، تو آج کل لوگ ملائکہ نام بھی رکھ رہے ہیں۔ تو ملائکہ نام رکھنے کو علماء نے منع کیا ہے، کیونکہ ملائکہ کے معنی ہے فرشتے، اور انسان اور فرشتے میں فرق ہے، لہذا ملائکہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا فرشتوں سے گناہ ہوتے ہیں؟ جواب نہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں کو معصوم کیوں کہتے ہیں؟ جواب اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں گناہ اور برائی کرنے کی قوت ہی نہیں رکھی، ان سے خدا کی نافرمانی ممکن ہی نہیں۔ فرشتے کیا کھاتے پیتے ہیں؟ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی ہی ان کی غذا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کا رسول فرشتوں کی پیدائش روزانہ جاری ہے، یعنی کہ فرشتوں کی پیدائش اب تک موقوف نہیں ہوئی ہے، اسی لیے اس کی تعداد سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ سوال، تمام فرشتوں میں افضل اور مقرب کون ہے؟ جواب، تمام فرشتوں میں افضل اور مقرب یہ چار فرشتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا جبرائیل، حضرت سیدنا میکائیل، حضرت سیدنا اسرافیل، حضرت سیدنا عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کے ذمے کیا کام ہے؟ جواب، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذمے پیغمبروں کی خدمت میں وحی لانا، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام کے ذمے پانی برسانا اور مخلوق خدا کو روزی پہنچانا، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے، اور حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔ بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ کوئی سوال کرنا چاہے؟ نماز کے اندر اگر سجدہ، نماز کے اندر اگر 2 واجب چھوٹ جائیں، اگر 2 واجب چھوٹ جائیں یا 2 سے زیادہ واجب چھوٹ جائیں، ان تمام واجبات کو چھوڑنے کا ایک ہی سجدہ سہو ہوگا۔ جتنے بھی واجب چھوٹ جائیں ان تمام کا ایک ہی واجب، ایک ہی سجدہ سہو ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے دوران اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مقتدی جو ہے اپنا سجدہ صاف کرے گا۔ بعض نمازی حضرات دیکھے گئے ہیں کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، امام نے ایک طرف سلام پھیرا، وہ اپنا سجدہ صاف کر رہا ہوتا ہے۔ صرف مقتدی اس صورت میں سجدہ صاف کرے گا، اور یہ میں نے ادھر ہی دیکھا، جب میں مقتدی تھا، امامت پر نہیں تھا، تو یہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب نے سلام پھیرا، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں کیا کریں جناب؟ سجدہ صاحب کر امام کے ساتھ نماز پڑھی، امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے سمجھے کہ اس طور پر فائدہ ہی کیا ہوگا۔ تو اگر مثال کے طور پر نکل گئی کوئی رکعت وغیرہ، اب اگر اپنی ان بقیہ رکعات میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو الگ صورت ہے، لیکن امام کے ساتھ جو رکعات پڑھی ہے ان میں اگر واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو بقیہ رکعات پڑھ رہے ہیں ان میں اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے سجدہ صاحب کر سکتے ہیں اور کرنا پڑے گا۔ مزید بعض آدمی کہتے ہیں ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، تو فرشتوں کو کیا پتا ہے، ہمیں کیا پتا، اور فرشتوں کو وہ پتا ہے جو ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہم وہ کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے لگایا ہے
کہ جو ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے فرشتوں نے لکھی ہوئی ہے. لہذا کرنے والی باتیں کریں, اگر نہ کرنے والی باتیں کریں گے تو انشاءاللہ عمل میں رہیں گے. جب نہ کرنے والی باتیں ہوں گی تو ہماری زبان فضولیات سے, لغویات سے بچی رہے گی اور پھر کفریات بھی نہیں نکلتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. دعوت اسلامی کے تحت 3 دن کا مدنی قافلہ آنے والی جمعرات کو نکلے گا. آپ بھی کوشش فرما کر